الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں بذریعہ ٹیلی فون بھی اور بالمشافہ بھی کہ پیر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قلب جو ہے وہ جاری ہو جائے اور ہم سے کشف و کرامات جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگے، تو اس کا کوئی حل بتائیں یا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو آج اس پر بات کریں گے کہ کس طرح ایک شخص جو ہے وہ ذکر قلبی کر سکتا ہے اور کس طرح راہ سلوک میں ترقی کرتے ہوئے کشف و کرامات تک پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص راہ سلوک کا مسافر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کا بیت ہو، اس کا کوئی مرشد ہو، اس کا کوئی رہنما ہو، اس کا کوئی راہبر ہو، کیونکہ مرشد کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے، مرشد کی ذات ہی وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے آپ اپنے مطلوب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کی ذات کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات یاد رکھنے والی ہے، ایسے لوگ جن کے سوالوں کے جواب کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی صورت آپ کا مطلوب جو ہے، آپ کی نیت جو ہے وہ قلب کے جاری کرنے یا کشف و کرامت کے حصول کی نہ ہو۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے مقربین میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ باقی یہ چیزیں جو ہیں، یہ قلب کا جاری ہونا یا کشف و کرامات یا اس طرح کی چیزیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کو ویسے ہی فری میں مل جائیں گی، لیکن جب آپ کی یہ نیت ہو کہ بس میرا قلب جاری ہو جائے یا میں یہ ذکر کروں تو اس کا مجھے صلہ یہ ملے کہ مجھ سے کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ کا حصہ اللہ کے مقربین میں شامل ہونے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت یہی ہے۔ آپ نے اپنی عبادت کا صلہ جو ہے وہ چھوٹی سوچ کو رکھا ہے، آپ نے اپنی سوچ کو بڑا رکھنا ہے، اور اس راستے کے مسافر جو ہیں وہ ہر کام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں اور اللہ کے مقربین میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو مرشد کی ذات کی ضرورت ہے، مرشد کے بغیر ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ مرشد کی ذات وہ ذات ہے جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچائے گی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ تو اب میں آپ کو اپنے سلسلہ میں جاری طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے قلب کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر سکتے ہیں، اور آپ کا قلب جو ہے وہ اللہ کا ذاکر بن سکتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کا دل جاری کر دیں گے، ہم آپ کے دل کو یہ کر دیں گے، یہ سب باتیں ہیں۔ آپ نیت یہ رکھیں کہ میں نے اپنے دل کو
اللہ کا ذاکر بنانا ہے، اور جب آپ کا دل اللہ کا ذاکر بن جائے گا، آپ کی روح اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گی، آپ کے جسم سے، آپ کے دل سے، آپ کی روح سے ماسوا ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری ذات جو ہے وہ نور بن جائے گی، جب اللہ کے نور کی تجلیات کا ظہور آپ کے دل پر ہوگا۔ تو آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ میں نے اپنے دل کو اللہ کا ذاکر بنانا ہے۔ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے تنہائی میں، جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، آپ نے تنہائی میں باوضو 2 زانوں یا 4 زانوں، جس طرح آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، بیٹھ جائیں۔ اپنی گردن کو تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں، اور سب سے پہلے اپنے پیر کا تصور کریں، تصور شیخ کریں کہ میرا پیر جو ہے وہ میرے سامنے موجود ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس سے اگلے درجے میں ہے تو وہ پھر اپنی ذات کی نفی کرے اور پیر کی ذات کا اثبات کرے۔ اس کے بعد آپ نے زبان جو ہے اس کو بند کر لینا ہے، کسی صورت آپ زبان سے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ یہ تصور کریں گے، خیال کریں گے اپنے اس پوزیشن میں کہ آپ کی گردن آپ کے دل کی طرف جھکی ہو، اور آپ کا ذہن، آپ کی روح، آپ کا تصور یہ سوچ رہا ہو اور یہ محسوس کر رہا ہو کہ آپ کا دل جو ہے وہ اس میں اللہ کا ورد کر رہا ہے، یعنی آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ یہ مشق جو ہے اس کو پہلے دن شروع کریں تو 5 منٹ سے لے کر پھر آہستہ آہستہ آپ بڑھاتے جائیں، اور یہ گھنٹوں تک بھی جا سکتی ہے۔ اس میں بہت لطف ہے، مزہ ہے، اور یہ بہت ہی کامیاب جو ہے وہ ایک ذکر ہے، اسے ذکر قلبی بھی کہتے ہیں۔ چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ پر اللہ کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دل کی آواز جو ہے اتنی بلند ہو جائے گی کہ آپ کو ارد گرد کی آوازیں جو ہیں اس سے مدھم نظر آئیں گی، اور آپ سنیں گے کہ آپ کا دل اللہ کا ذاکر بن گیا ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تو باقی یہ کشف و کرامات جو ہیں وہ یہ سطحی چیزیں ہیں۔ آپ اپنی سوچ جو ہے اس کو بڑا رکھیں، اور یہ نیت کریں، آپ کی نیت یہ ہو کہ میرا مطلوب صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا ہے، اور اگلا کام جو ہے آپ کو اللہ کے قریب، اللہ کے روبرو پیش کرنا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ نظر کرم فرما دیں گے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔